السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کے اس پروگرام اور اس پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے، تفصیلاً ہم بات کرتے آ رہے ہیں اور 6 سبق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اس پر ایک تعارف بھی ہو چکا ہے، مخارج کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 7 پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں یا کال کریں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کلمے، نماز جنازہ، دعائیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی ہمارا پہلا مقصد ہوگا۔ تو ابھی رابطہ کریں اور کلاسز بک کریں۔ سبق نمبر 7 شروع کرنے سے پہلے ہم سپارہ پڑھنے کی سبق یاد کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 7 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور کیا سیکھنا ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے بی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہجے اس طرح کرنے ہیں، یعنی جوڑ۔ با کے با الف زبر با، بو کے با واو پیش بو، بی کے ہیں با یا زیر بی، اور اینڈ پہ تینوں کو ملا دینا ہے، با بو بی، یعنی اس میں بھی جوڑ بھی کرنے ہیں، پھر رواں سے بھی پڑھنا ہے۔ علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دال کی شکل کی ہوتی ہے، یہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ایسی شکل اس کی ہوتی ہے، دال کی طرح سے ایسے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایسے بھی بعض قرآن پاک نسخے ایسے ہیں یا سپارے ایسے ہیں جس پہ ایسے لگاتا ہے، جیسے عربی والا 8 ہے ایسے۔ تو یہ دونوں شکلیں جزم کی ہو سکتی ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جس کے اوپر یہ جزم ہوگی اس کو ساکن کہیں گے۔ جیسے بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے نون ساکن کون سی ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ نون ساکن یہ کہاں سے آ گیا۔ تو وہ چاہے نون ہو، چاہے واو ہو، چاہے الف ہو، چاہے با ہو، چاہے جیم ہو، جو بھی ہو۔ اب یہ یہاں آ جائے گی تو نون ساکن، یہاں آ جائے گی تو واو ساکن، یہاں آ جائے گی تو الف ساکن یا حمزہ ساکن، یہاں آ جائے گی تو با ساکن، یہاں آ جائے گی تو جیم ساکن۔ تو یہ حرکت جس کے اوپر آ جائے گی، یہ جزم جو ہے جس کے اوپر بھی آئے گی نا، جس حرف کے اوپر بھی، وہ ساکن بنتا جائے گا۔ تو اگر ہم کہیں گے نون ساکن کسے کہتے ہیں، تو ایسی نون جس کے اوپر جزم ہو۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں، ایسی میم جس کے اوپر یہ نشان ہو۔ تو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ میم ساکن مطلب جس کے میم کے اوپر جزم ہو، نون ساکن مطلب جس نون کے اوپر جزم ہو۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھے۔ متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر حرکت ہو، حرکت کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ تو یہ جو اس سے پہلے حرف ہوگا جس کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی، اس سے مل کے پڑھا جاتا ہے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ آگے کہتے ہیں حروف مدہ، یہ اس کا ہو گیا جزم کا۔ آگے کہتے ہیں یہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ مدہ مطلب کھینچے جانے والے، مدہ مطلب کھینچنا، جو الفاظ کھینچے جانے والے ہیں، جن کو کھینچا جاتا ہے، وہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ کون کون سے؟ الف، واو اور یا۔ یہ 3 حرف ایسے ہیں جو حروف مدہ کہلواتے ہیں، یعنی ان تینوں کو کھینچیں گے، لیکن کھینچیں گے کب؟ الف ہے لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو
کھینچیں گے۔ واو ساکن ہے لیکن اس سے پہلے جو لفظ ہے اس پہ پیش ہو تو کھینچیں گے۔ یا ساکن ہے لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے وہ اگر زیر والا ہے تو کھینچیں گے۔ تو ایسے ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر تو کھینچنا ہے ورنہ نہیں کھینچنا، واو ساکن سے پہلے پیش کھینچنا ہے ورنہ نہیں کھینچنا، یا ساکن سے پہلے زیر کھینچنا ہے ورنہ نہیں کھینچنا۔ تو آپ پوچھیں گے یا ساکن کون سی ہوتی ہے، واو ساکن کون سی ہوتی ہے؟ تو میں نے بتا دیا کہ یہ جزم ہے، جس کے اوپر جزم ہوگی وہ ساکن ہوگا۔ تو یہ انہوں نے بتا دیا کہ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ یعنی کھینچا جانے والا، واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ یعنی کھینچا جانے والا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ یعنی یا کھینچا جانے والا۔ آگے کہتے ہیں حروف مدہ۔ اب حروف مدہ ہم نے پڑھ لیے کون کون سے ہیں، الف واو یا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، یہ آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے۔ پیچھے جو ہم نے تختیاں پڑھی ہیں وہ کھینچنے والی نہیں تھیں، یہ جو ہے یہ کھینچنے والی ہے، تو ان کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی لمبا کر کے 2 حرکات کے برابر، یعنی کم از کم 2 سیکنڈ اس کو ہم کھینچیں گے۔ جیسے با اتنا تو کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو، یہاں تھا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے جو حرکات تھی، با بی بو، تا تی تو، طا تی تو، یا وہاں ہے کھینچنا ہے تا تی ایسے کر کے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ آگے انہوں نے ہجے کے طریقے بتائے ہیں، دیکھیں بعض پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ با پڑھا، اس کے بعد اس کے اوپر کیا ہے وہ پڑھا، اس کے بعد آگے حرف پڑھا، جیسے با زبر الف با۔ لیکن یہاں یہ بتاتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے حرف پڑھتے ہیں، حرف پڑھنے کے بعد پھر اینٹی کلاک وائز وہ ان کی حرکات کا نام لینا ہے۔ پہلے ہم با پڑھیں گے، اس کے بعد الف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نے کہنا کہ اس کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، کیا چیز ہے۔ تو پہلے ہم نے حرف پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر زبر زیر پیش کا یا جو بھی اس کے اوپر حرکت ہے اس کو بعد میں ذکر کرنا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے کیسے جوڑ کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس علامت کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی آ سکتا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ساکن کہتے ہیں، یہ بھی سوال آ سکتا ہے۔ ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، اپنے سے پہلے متحرک سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یا مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں، 3 ہیں، کون کون سے، الف واو اور یا۔ اور الف سے پہلے زبر ہو تو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے۔ واو کب مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا۔ یا کب مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا۔ تو اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں۔ حروف مدہ کو کتنا کھینچنا ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ ان کے ہجے کیسے کرنے ہیں وہ ہجے کر کے بتا دیں۔ تو یہ سوالات اس میں آ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حروف مدہ اس کو کہتے ہیں، کتنے ہیں، کب مدہ ہوں گے، اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں، جس پہ جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں، جزم کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ سارا کچھ سوالات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 2 زبر کے بعد کہیں الف کہیں یا لکھا جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، لیکن یہاں 2 زبر والا معاملہ نہیں، یہاں 1 زبر ہے تو 1 زبر کے بعد الف پڑھیں گے۔ ہم نے الفاظ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، حروف مستعلیہ کی طرف توجہ دینی ہے، موٹے بریک الفاظ کے بارے میں جاننا ہے۔ میں کوشش کروں گا ایسے پڑھوں کہ آپ پیچھے دہرائی کر سکیں، نہ کر سکتے اس کو ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کے کام آئے گی۔ شروع کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی،
ثا ثو سی جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جی جا جو جی حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی اگلا صفحہ صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد الف زبر ضا
ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش ظو ظا یا زیر ظی ظا ظو ظی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می نون الف زبر نا
نون، واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو، واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ الحمدللہ یہاں تک ہماری اس تختی جو ہے سبق نمبر 7 مکمل ہوا، اور یہاں پہ اینڈ پہ انہوں نے بتایا کہ یا علیمو 21 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ یا علیم، یا علیم، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے پی لینا ہے یا پھر جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پلا دینا ہے، اور یہ عمل 40 دن آپ نے کرنا، ڈیلی پڑھ کے پھونک ماریں اور پانی پئیں، ڈیلی پڑھ کے پھونک ماریں اور پانی پئیں، انشاءاللہ حافظہ روشن ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، چیزیں آپ کو یاد رہیں گی، بھولیں گی نہیں۔ اس تختی کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے سبق نمبر 7 کے بارے میں تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، نماز جنازہ اور سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔